سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ بیورو چیف ہیں پاکستان سے۔ ناظرین، رات بھر پاکستان نے تباہی مچا دی اور یہ بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ نئی دلی تک جناب اب گونج گئی ہے۔ انڈیا کو سمجھاتے رہے مگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ سر بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، کافی دیر سے جو ہے پاکستانی عوام ایک سرپرائز کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ پاکستان کب جواب دے گا، پاکستان کیوں نہیں جواب دے رہا۔ تو آج صبح 5 بجے دن کی روشنی میں ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ تو جنرل عاصم منیب جو پاکستان آرمی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ایک آپریشن کا نام دیا گیا بنیادن مرسوس۔ اس کے نام کا آغاز کرتے ہوئے صبح 5 بجے سے لے کر تو 10:30 بجے تک مسلسل انڈیا پر F1 فتح 1 میزائل، جس کی رینج 120 کلومیٹر زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے، اس کے ہدف کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے تقریباً وہاں پر 12 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہدف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میزائل سسٹم سے مسلسل جو ہے وہ گولہ باری کی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے انڈیا کے جو مین ہے پٹھان کوٹ ایئر بیس مکمل تباہ ہو گیا۔ بیاس کے علاقے میں بڑا موسٹ اسٹوریج تھا جہاں پہ ان کا اسلحہ پڑا ہوا تھا، اس کو تباہ کر دیا۔ اخنور ایوییشن بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کیمپ تھا انڈیا کا جہاں پر یہاں پہ ان کو تربیت دی جاتی تھی، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ سکسا انٹرنیشنل بیس کے طور پہ استعمال کر رہے تھے رافیل کے طیاروں کے لحاظ سے، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ بٹھنڈا ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ پنچ ایئر بیس، جموں ایئر بیس، اڑی سپلائی ڈپو، ادم پور بیس۔ تو ان علاقوں کے علاوہ جو مین ان کے جو تھے راجوڑی ایئر فیلڈ، ہلواڑا ایئر فیلڈ، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تقریباً کچھ 4 سے 6 اور مقامات پر حملہ کر کے اس کو تباہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایس فورس جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت کا بڑا مضبوط سسٹم تھا، جس کو کہا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں سے تو اگر کوئی پرندہ بھی جاتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے ایک بڑی کارروائی کے اندر ایس فورس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہاں پر جو ان کے طیارے کھڑے ہوئے تھے جہاں پر جو میزائل سے ہٹ کیے گئے تھے، تو اطلاعات کے مطابق جہاں پر ایئر فیلڈ کے اوپر حملہ کیا گیا تو نیچے ان کے جو طیارے تھے وہ بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ LOC کے اوپر رابطہ والی جو ہے فیلڈ ہے اس کے اوپر وہ ڈنگا اور خواجہ بیگ کمپلیکس جو ہے وہاں پر بھاری توپ خانے سے جو ہے وہ گولہ باری کی گئی ہے، اور یہ مکمل جو پوسٹیں ہیں یہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اور انڈیا کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ ہائی الرٹس ہے۔ اور یہاں تک ایک انفارمیشن آپ کو بتاتا چلے کہ دلی جو ہے جو کہ لاہور سے تقریباً 400-450 کلومیٹر دور ہے، دلی کے جو لال قلعہ ہے اس کے پاس تک 400 کلومیٹر دور پاکستان نے اپنا ڈرون بھیجا ہے، اور وہاں پر یہ ڈرون جو ہے وہاں سے ساری جو ہے وہ انفارمیشن لے کر وہاں کا سسٹم جو ہے وہ چیک کیا ہے پاکستان نے اور وہاں تک چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو PAF پاکستان ایئر فورس کے جو سائبر ونگ ہے، جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے وہاں پر جو ان کی ویب سائٹس ہیں، جو ان کی ایئر فورس کی ویب سائٹ ہے، ان کو بالکل جو ہیک کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی اطلاعات مل رہی ہے کہ نریندر مودی کی جو ویب سائٹ ہے جس کے اندر اس کی ساری معلومات ہیں اور انڈیا کی جو آرمی کی جو معلومات ہیں وہ ساری ہیک ہو چکی ہیں، اور اس وقت ان کے جو برج اسٹیشن ہے مہاراشٹر خاص طور پہ جو ہے وہاں پہ جو برج اسٹیشن ہے اس کی ساری ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے اور ان کا تمام ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان نے جو صبح اور پاکستان کے جو سربراہ ہیں آرمی چیف کے، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا نے تو پاکستان میں، لاہور میں اور چکوال میں ان علاقوں میں رات کی تاریکی میں ڈرون بھیجے ہیں، ہم دن کی روشنی میں جو ہے جو حملہ کریں گے اور اس کا جواب آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ تو انہوں نے دن کی روشنی میں یہ جو حملہ کیا ہے، اس کے بعد انڈیا میں ایک خاص خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور اب انڈیا کا ایک طیارہ جو تھا رافیل، اس کو بھی اطلاعات ملی ہے کہ اس کو مار گرایا، جو اس کی جو پائلٹ طیارہ چلانے والی خاتون تھی، پائلٹ جو تھی، اس کا بھی پتہ لگا ہے کہ وہ بھی اس وقت تک جو ہے وہ پاکستان آرمی نے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس طرح کی جی اچھا سر، لاہور میں رات بھی کچھ انہوں نے کوئی میزائل بھیجے ہیں یا کیا تھا؟ پنڈی لاہور جی بالکل، رات کو تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے قریب جو اطلاعات ملی تھی کہ ڈیفینس لاہور 5 فیز 7 اور عسکری ٹینٹ جو بالکل ایئرپورٹ کے ساتھ، جو لاہور ایئرپورٹ کے ساتھ علاقے ہیں، وہاں پر بڑے حملے کی اطلاعات ملی تھی کہ ایک بڑے دھماکے، زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ اس وقت دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ جو ڈرون تھے وہ جو انڈیا کی طرف سے چھوڑے گئے تھے، جو یہاں پر آئے تھے، ان کو انٹرسپٹ کر کے مار کرایا گیا تھا۔ 2 واقعات جو ہوئے ہیں، ایک لاہور کے اندر اور ایک دوسرا نور خان ایئر بیس کے پاس بھی ایک ڈرون
ड्रोन इंडिया की तरफ से आया था, जिसको पाकिस्तान जो एविएशन आर्मी की जो एविएशन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उसको मार कराया है और उसको जो है वो नाकाम बना कर गिरा दिया। तो ये दो वाकयात रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब पेश आए हैं। उसके बाद एक और जो था वो उन्होंने जनाब लाहौर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब एक डिफेंस की जो यूनिट थी उसके पास गिराने की कोशिश की थी, उसको भी पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी कामयाबी के साथ मार कराया। तो ये रात के टाइम जो है दो वाकयात हुए थे। सर ये बताइए कि अवाम खुश है इस वक्त हमारी? जी बिल्कुल, अवाम बहुत ज्यादा खुश है। जैसे ही अवाम को ये बात पता लगी है कि पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है, पाकिस्तान ने अपने जो नाते और मासूम जो लोग शहीद किए गए थे और ये तो तकरीबन 40 से 45 के करीब जो अफराद जख्मी है उनका बदला लिया गया है, तो सेक्रेटरी दिफा जो है ख्वाजा आसिफ उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया था कि हम जो है बार बार देख रहे हैं कि रोज इंडिया तमाशा कर रहा है, रोज तमाशा कर रहा है, तो आज हम इसको इसके तमाशे का जवाब दे देते हैं। तो आज हमने भरपूर तरीके से जो है पाकिस्तान ने अल फतह मिसाइल F1 को जो 120 किलोमीटर के रेंज के थे उसके साथ जरिए से एक मजबूत तरीके से हमला किया है कि इंडिया को इस बात का पता भी नहीं लग सका कि हमारे साथ जो है वो किस किस्म का सलूक किया गया है। बल्कि एक बात आपको और बताता चलूं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने नेशनल कमांड अथॉरिटीज का एक इजलास बुलाया है और उसके अंदर ये बात का फैसला किया जाएगा कि क्या मिसाइल सिस्टम और जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। और साथ ही एक और आपको न्यूज देता चलूं कि जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के उन्होंने कौम को एतमाद में लेने के लिए कौम से शाम को टाइम कौम से खिताब भी रखा है और उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर आज के हमलों के बाद इंडिया अपने मजीद हमले करता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक वाज़ेह जवाब है कि इसके बाद अगला टारगेट हाई वैल्यू टारगेट होंगे और इसके बाद अगर हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया गया तो फिर इंडिया में कोई भी शख्स जो है वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइए पाकिस्तानी जो अवाम है उसमें कोई खौफ कोई उनके चेहरों पे? नहीं जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अवाम में कोई खौफ किसी किस्म का नहीं पाया जाता, बल्कि देखने में ये बात आई है कि जहाँ पर जो है ये ड्रोन अटैक होता है तो वहाँ पर फौरी तौर पर लोग जो छतों पे चढ़ के तो उसको देखना शुरू कर देते हैं, बल्कि उसको देखते हैं कि वो कैसे गिरा है और बल्कि लोगों का जज्बा आप इसी जगह देखें कि जैसे ही ड्रोन गिरता है लोग अपने मोबाइल पकड़ के वहाँ पर मौके पे चले जाते हैं, उसकी फुटेज बनाते हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती है और साथ साथ पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो कौम है उसका मोराल जो है इस वक्त लोगों का बहुत हाई है और पाकिस्तान की जितनी भी वहाँ पे खास तौर पे जो लाहौर के लोग हैं जो जिसे आप कह सकते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर है, उन्होंने बार बार इस बात का इंतज़ार दिया है कि हम हर लिहाज से हर कीमत से पाकिस्तान इस फौज के साथ खड़े हैं और हम भारत को उसकी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए सर कि जो रोज के मामला आते हैं उसी तरह ही चल रहे हैं बाजारों में? जी बिल्कुल इसी तरह स्कूल जो है बच्चों को उनको छुट्टियां दी गई थी, यूनिवर्सिटीज को छुट्टियां दी गई थी, बाकी इसके अलावा जो आम बाजार हैं और जो दफातर हैं वो उसी तरह खुले हैं। और आज सुबह से जब जैसे ही ये वाकये का पता लगा है कि जो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है तो उसके बाद दफातर के अंदर भी और जो मुख्तलिफ टीवी चैनल हैं और जो वहाँ पर जो अदारे हैं तो वहाँ पर लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है। लोग एक दूसरे के साथ बैठ के ये जो हमला हुआ है जिसका ये नाम रखा गया था कि ये जो बुनियान के नाम से बुनियान और मरसूस के नाम से जो रखा गया है आहनी दीवार, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसने बहुत हम ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान जो है वो खामोशी से बैठेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और पाकिस्तान के जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है या पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी इस बात पर खुशी का इजहार कर रही है और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात का इजहार किया है कि हम आपके साथ जो है मौजूद है, इस मुश्किल घड़ी में हम पाकिस्तान की आपके साथ सारी जमातें जो है इस वक्त हुकूमत के साथ मौजूद हैं और हम ये सब चाहते हैं कि आप भारत को एक मजबूत तरीके का जवाब दें ताकि भारत जो रोज हर 6 महीने बाद साल के बाद एक वाकया होता है उसका सारा जो मलबा पाकिस्तान पे डाल के अपनी फौजें जो है वो सरहदों में ले आता है, तो आप इसको एक दफा ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि कल को आने वाले सालों में भारत कभी ये सोच भी ना सके कि अगर कोई वाकया होता है तो पाकिस्तान की जो कौम है पाकिस्तान की अफवाज है वो कोई भी जवाब नहीं दे सकती। तो हमारी कोशिश यही है कि हम भरपूर तरीके से जवाब दें और हम हर कीमत पे जवाब देंगे और हम तैयार हैं। अगर भारत इसके अलावा मजीद कोई कार्रवाई करता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा सर, इंडिया की मीडिया
جو ہے وہ اب میرا غائب ہو گئی ہے. پہلے تو بڑا انہوں نے طوفان لائے تھے کہ لاہور میں گھس گئے ہیں, پنڈی میں پہنچ گئے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خاموش ہو گئے. جی بالکل. اس وقت جو آپ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے ٹی وی کے اوپر اور خبروں کے اندر بار بار دکھایا جا رہا تھا کہ گزشتہ رات کو پشاور پہ حملہ کر دیا, نور خان بیس پہ حملہ کر دیا. اب صبح سے جو ان کی خبریں ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایسی آ رہی ہیں اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھارتی حکومت ہے اگر وہ اپنے ایئر بیسز کو نہیں بچا سکتی تو وہ بھارتی جنتا کا کیا خیال کرے گی. اس وقت بھارتی جنتا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ خوف جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, اور وہ لوگ اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کہ ان کے تمام ایئر فیلڈز کو تباہ کر دیا گیا, تمام ڈیپیو کو تباہ کر دیا گیا, اور ان کا جو مین برگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کر دیا گیا. تو اس وقت تک جو بھارت کے اوپر جو صبح سے لے کے 5 گھنٹے کے پاکستان نے جو حملہ کیا, اس کے بعد بھارت میں بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. ان کا میڈیا اس وقت بھارت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا بندوبست کیوں نہیں کیا. تو اس وقت بھارت کے اندر بہت پریشانی کا سما ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, پاکستانی قوم شہادت سے, میں انڈیا کو بتا رہا ہوں, اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی آپ زندگی سے محبت کرتے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں, یہ نڈر قوم ہے. یہ تو بیچارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہادت ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں. اور کافی دنوں سے یہ تماشا چل رہا تھا کہ انڈیا بار بار پاکستان پہ حملے کر رہا تھا, کبھی ڈرون بھیج رہا تھا, کبھی میزائل پھینک رہا تھا, کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکال رہا تھا. ابھی ہمارے پاس اطلاع ہے, یہ تھانہ چناب نگر کا علاقہ ہے جناب احمد نگر, وہاں سے بھی ایک ڈرون ملا ہے اور کچھ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہے ہمارے بڑے ویسے ہوشیار ہیں, کوئی بائک لے کے وہاں پہ پہنچ گیا, کوئی پیدل پہنچ گیا دیکھنے کے لیے. اور ہماری قوم تو ویسے ہی نہ ڈر ہے. اسی طرح اس کے پاس ہی ایک اور جگہ ہے جی چھتالی اڈا, وہاں پہ بھی ایک ڈرون ہے, اس کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہوا ہے, کوئی دکانیں ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے. تو انڈیا نے, اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں اس طرح ڈرون اور میزائل جو بھی اس کے پاس ہے وہ دہشت پھیلانے کے لیے بھجوا رہے ہیں. لیکن یہ قوم ڈرنے والی نہیں, نہ ہماری فوج ڈرنے والی ہے. پاک فوج آپ سب کے علم میں ہے کہ دنیا کی بہترین فوج ہے, اور یہی وجہ ہے آج تک پاکستانی قوم جو ہے وہ قابو میں ہے جس طرح بھی ہے. اور پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا کا کیا حال کرے گی یہ بھی سب کے علم میں ہے. صبح میری ایک صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ ہندو جو ہے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کو کوئی سبق نہ دیا جائے. اور یہ حقیقت ہے, جب اس کو پتا ہو آگے سے کچھ نہ کچھ اینٹ کا جواب پتھر سے آنا ہے تو پھر ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. ابھی دیکھیں گے کہ اب کیا کرتا ہے. یہ جو طیارے بڑے جی فرانس سے آئے, بڑی انہوں نے اس کی مشہوری کی تھی, وہ فرانس کی کمپنی کا بھی بیڑا غرق کر دیا. خود تو ڈوبے ہیں صنم, آپ کو بھی تم کو بھی لے ڈوبیں گے. میں بھی وہ شہباز شریف کی طرح شعر پڑھنے کی کوشش کی بارہ. چلو اچھا, اب جناب یہی ہے کہ ابھی مختلف لوگوں سے رابطہ ہوا پاکستان, ان کے حوصلے بلند ہیں. جو مسئلہ پاکستان میں اور انڈیا میں ہے وہ ہے اس وقت جو بیرون ملک سے لوگ گئے ہوئے, وہ جہاز نہیں چل رہے. کراچی ایئرپورٹ, کبھی اسلام آباد ایئرپورٹ, کبھی وہ بند کر دیتے ہیں, کبھی کھول دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مشکل کا شکار ہیں. ظاہر لوگوں کے کاروبار ہیں, یہاں پہ بزنس ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں, مگر دیکھتے ہیں کتنے دن تک یہ سلسلہ چلے گا. اب جو پتہ چلا ہے جب پاکستان نے اس طرح حملے کیے تو اب امریکہ اور اسرائیل یا دوسرے ملک جو ہے کیا مشورہ دیتے ہیں انڈیا کو. چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ترکی کھڑا ہے, ایران کھڑا ہے, اور یہ چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ناظرین, ہمارا چینل بڑی محنت کے ساتھ یہ پروگرام تیار کرتا ہے, اور پاکستان کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی کیے جاتے ہیں. وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے, جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کی طرف بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کمزوریاں ہمارے اندر انہیں دور کیا جائے. اور بڑے آرام سے میں تحمل سے بات کرتا ہوں, کسی کو ہم گالی نہیں دیتے. جو لوگ یہاں پہ پروگرام کرنے آتے ہیں وہ مختلف ذہن کے بندے ہوتے ہیں, مختلف طبیعت کے, اور اس پہ ہم کسی کو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ آرام سے کنٹرول پہ رہے اور بات چیت کریں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بھی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں
کہ چینل کے خلاف حسد پایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں، بڑی اکثریت تو کامرس میں بڑے اچھے کامرس لکھتی ہے، اور زبردست قسم کی مجھے آڈیو بھی آتی رہتی ہے، لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے، مگر کیونکہ ایک آدھا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو یہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حسد سے باہر نکالے۔ یہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے، آپ کی خدمت کے لیے رات دن ہم لگے ہوئے ہیں، اور غلط الزامات چینل پہ لگائے جاتے ہیں، بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک آدھا بندہ ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، کامرس میں آپ لکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا چینل کس طرح خدمت کر رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایسے لوگوں کو آپ بھی دعا کریں ان کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ حسد سے باہر نکالے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔